محبت جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہے۔ پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی۔ دائرۂ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہیں۔ آنکھوں کو بینائی عطا فرمانے والا نظاروں کو رانائی عطا فرماتا ہے۔ وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دلبر پیدا فرماتا ہے۔ وہ خود ہی دلبری کا خالق ہے، بلکہ وہ خود ہی سر دلبراں ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ محبت کی تعریف مشکل ہے، اس پر کتابیں لکھی گئیں، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئیں، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی۔ واقعہ کچھ اور ہے، روایت کچھ اور۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر و باطن کا جہاں بدل جاتا ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اندیشہ ہائے سود و زیاں سے نکل کر انسان جلوۂ جاناں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ محبت کی کائنات جلوۂ محبوب کے سوا کچھ اور نہیں۔ محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کر رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کراتی ہے۔ محبت آسمانوں کی بے کراں وسعتوں کو ایک ہی جست میں طے کر سکتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمانوں سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے۔ یہ حیات و مرگ کے مخفی رموز کی جداگانہ آگہی ہے۔ محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں۔ محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے، یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے، اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ اسے خوشبوؤں سے تعارف نصیب ہوتا ہے،
اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں، وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے، اسے نالائے نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے، وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ زندگی کے تپتے ہوئے ریگزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں۔ محبت کے سامنے ناممکن و محال کچھ نہیں۔ محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک قطرہ خون۔ در حقیقت محبت آرزوئے قرب حسن کا نام ہے۔ ہم ہمہ وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں کجی یا خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دلبری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پر کشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی راہ میں انسان معذوری و مجبوری کا اظہار نہیں کرتا۔ محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن کے رہ جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں۔ اہل ہوس کی سائیکی اور ہے اور اہل دل کا انداز فکر اور۔ محبت دو روحوں کی نا ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں۔ محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ سوز دل پروانہ کسی مکث کی نصیب میں نہیں ہوتا۔ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، محبت انسان سے ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب ہو اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق، اپنے محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے، لیکن واعظ شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ عشق حقیقی عشق نور حقیقت ہے۔ یہ نور جہاں سے بھی عیاں ہوگا عاشق کے لیے محبوب ہوگا۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے۔ عشق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق حقیقی ہے۔ عشق اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی ہے۔ عشق جامی رحمۃ اللہ علیہ عشق حقیقی ہے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بھی حقیقی ہے۔ عشق رومی بھی عشق حقیقی ہے، بلکہ اقبال کا عشق بھی عشق حقیقی ہی کہلائے گا۔ اگر قطرہ شبنم واصل قلزم ہو اور آنسو بھی سمندر سے واصل ہو
تو شبنم اور آنسو کا عشق بھی عشق ملزم یا عشق حقیقی کہلائے گا۔ پیر کامل کا عشق عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خدا کہا جاتا ہے، اور ولی چونکہ مظہر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے، اسے مظہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مظہر نور خدا کہا جا سکتا ہے۔ پیر کامل کو عشق میں صورت ذل الہ کہنا جائز ہے۔ مولانا روم نے بھی اس کو یوں کہا ہے: ہر کے پیر و ذات حق را یک ندید، نے مرید و نے مرید و نے مرید۔ بہرحال عشق مجازی کو بوسیلہ شیخ کامل عشق حقیقی بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے، جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ، دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ الگ۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں، کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے، کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں، کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اسی لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ جس تن لاگے سو تن جانے۔ محبت ہی کے ذریعے انسان پر زندگی کے معنی منکشف ہوتے ہیں۔ کائنات کا حسن اسی آئینے میں نظر آتا ہے۔ آج کا انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا انسان ہر قدم پر ایک دوراہے سے دوچار ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ وہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے نا آشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ ممکن نہیں۔ زندگی صرف نیوٹن ہی نہیں، زندگی ملٹن بھی ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، ایثار بھی ہے۔ ہرن کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی کارخانوں کی آواز ہی نہیں، احساس پرواز بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی۔ زندگی مادہ ہی نہیں، روح بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، زندگی خود ہی معراج محبت ہے۔ فیصلہ: آدھا رستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا ہے آخر؟ انجانی منزل کی جانب چلتا جائے یا واپس ہو جائے راہی؟ سوچ کے بھی انداز عجیب ہیں، سوچ کے ہی آغاز کیا تھا۔ 100 رستوں میں ایک چنا تھا، اور اب سوچ ہی روک رہی ہے۔ آگے بھی کچھ تاریکی ہے، لوٹ کے جانا بھی مشکل ہے۔ سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے، ایسے راہی کی منزل ہے آدھا رستہ۔